بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت مطہرہ کے اوپر عمل کرنے میں اور احکامات کے عمل کرنے میں شریعت نے ہمیشہ اعتدال کا درس دیا ہے۔ کوئی بھی ایسا کام جس سے انسان کے اوپر مشقت آتی ہو، اگر تو وہ من جانب اللہ مشقت آ رہی ہے تو اس کے اوپر صبر کرنا اجر کا باعث و ثواب بنے گا، لیکن اپنے آپ کو خود کسی مشقت میں بلا ضرورت کے ڈالنا یہ شریعت مطہرہ کو کوئی مطلوب نہیں ہے۔ چنانچہ اس میں متفق علیہ روایت ہے، امام بخاری امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ دونوں نے اس کو نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے سفر میں دیکھا کہ ایک بڑے میاں ہیں، بوڑھے شخص ہیں، اور دو بیٹے ان کے، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف ہے، اور انہوں نے دونوں بیٹوں کا سہارا لیا ہوا ہے اور پیدل چل رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھ کر پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے، کیوں بڑے میاں جو ہیں یہ پیدل چل رہے ہیں اور لڑکھڑا رہے ہیں اور اتنی مشکل میں ہیں؟ تو بیٹوں نے بتایا ہمارے والد صاحب نے اس بات کی منت مانی ہے کہ میں اللہ کے گھر کا، بیت اللہ کا حج کروں گا اور پیدل چل کر کروں گا، میں سواری پر سوار نہیں ہوں گا۔ اب یہ بلا وجہ کی ایک مشقت ہے، شریعت میں اس کا کوئی حکم نہیں ہے، بلکہ سواریوں پر بیٹھنے میں ہی عافیت ہے، خاص طور پہ جب انسان بوڑھا ہو۔ اب دیکھا جائے تو یہ ایک ذہن میں خدشہ آتا ہے کہ شاید اس کا یہ نیک عمل شمار ہوگا کہ یہ حج بھی کرنے جا رہا ہے اور اپنے علاقے سے پیدل چل رہا ہے اور اتنی دقت میں ہے کہ دو بچوں کا سہارا لے کر چل رہا ہے، شاید اللہ کے ہاں بڑا مقرب ہوگا۔ لیکن غور سے سنیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کو اور بیت اللہ کو اس کے پیدل چلنے کی مشقت کا کوئی فائدہ اور کوئی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا ان کو کہو کہ یہ سواری پر سوار ہوں اور اگر قسم کھائیے تو اس کا کفارہ دے دے۔ بالکل اسی طرح کا واقعہ ابو داؤد شریف کے اندر بھی ہے کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کی بہن انہوں نے نظر مانی میرا اگر فلاں کام ہو گیا تو میں بیت اللہ کا حج کرنے جاؤں گی اور ننگے پاؤں، یعنی پاؤں میں جوتے نہیں پہنوں گی، پیدل چل کر جاؤں گی، ننگے پاؤں جاؤں گی اور سر کو بھی نہیں ڈھانپوں گی، لہذا دھوپ پڑے یا مشقت ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، جب حج کا موقع آیا اور چلنے لگے اس حالت میں تو عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، میری بہن تو اس طرح منت مانی ہے اور وہ اس طرح کا جا کر حج کرنا چاہتی ہیں، تو کیا اتنی مشقت کی اجازت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت اور اعتدال کا جملہ ارشاد فرمایا جو ہم سب کے لیے تعلیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کو تیری بہن کی اس بے جا مشقت کی کوئی حاجت نہیں ہے، بیت اللہ بھی اس سے مستغنی ہے کہ اس کی طرف کوئی اس طرح ننگے پاؤں اور پیدل چلتا ہوا اور ننگے سر آئے، بیت اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ اپنی بہن کو کہو کہ وہ جوتے بھی پہنے، اپنے سر کو بھی ڈھانپے، کیونکہ عورت ذات ہے، اس کو احرام کی حالت میں بھی سر کو ڈھانپنا ہے، اور سواری پر سوار ہو۔ ہاں یہ ہے کہ اس کا کفارہ ادا کرے، اس لیے کہ اس نے قسم کھائی ہے، قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا، قسم کا کفارہ ادا کرے اور اپنے آپ کو بے جا مشقت میں مت ڈالے۔ اتنا خوبصورت دین ہے جو ہمیں ہر چیز کا حق بتاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی اسلام کا حد اعتدال کے اندر رہتے ہوئے عمل کر کے پوری امت کو دعوت دینے کی توفیق عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔